دلخراش واقعہ ہوا سیالکوٹ میں، جہاں پہ ایک سری لنکن کو جلا کے مار دیا گیا اور جس طرح اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس معاشرے کے اندر جان نہیں ہے یا اتنا بے حس معاشرہ تھا۔ یہ ہم یہاں پہ اس موقع پہ کیسے پہنچے اور اس پہ کس کا قصوروار ہے؟ کیا ہماری ریاست اس میں انوالو ہے کہ ہم دائیں بازو کی مذہبی جو گروہ ہیں ان کو اتنی ہوا دے کے رکھی ہوئی ہے کہ وہ جو مرضی کرے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جو مین سٹریم سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سی سائڈ پہ کھیل رہے ہیں؟ اور یہ پاکستان کی شکل اس طرح کی 75 سالوں میں بنی ہے یا پچھلے 30 سالوں میں بنی ہے؟ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی جناب ساجد تارڑ صاحب سے۔ تارڑ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو سو مچ چیمہ صاحب، تھینک یو۔ تارڑ صاحب یہ بتائیں ہم یہاں پہ کیسے پہنچے ہیں کہ یہ کل کی یہ 18-20 سال کے بچے یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ ہمیں جس کو مرضی مار کے جلا کے راکھ کر دیں، یہ ہمارا حق ہے اور ہم ایسے ہی کریں گے اور ہم آئندہ بھی ایسے ہی کریں گے؟ یہ ہم کس طرح پہنچے ہیں تارڑ صاحب یہاں پہ؟ چیمہ صاحب، آج طالبان بھی شرمندہ ہے۔ آپ نے طالبان کو بھی چھوٹا کر دیا ہے۔ جو سیالکوٹ میں ہوا ہے، وہ جو جس طریقے سے ایک انسان کو گھسیٹ کے مارا اور پھر اس کی لاش کو آگ لگا کر آپ نے سیلفیاں بنائی ہیں، طالبان بھی آپ اب چھوٹے نظر آ رہے ہیں۔ طالبان سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ میں یہاں اس بات کو شروع کرنے سے پہلے چیمہ صاحب بتانا چاہوں گا کہ ہر مسلمان عاشق رسول ہوتا ہے۔ میں خود اپنے آپ کو ایک بہت بڑا عاشق رسول سمجھتا ہوں۔ میں آج تک جب بھی عمرہ کرنے گیا ہوں، میں نے اپنا عمرہ جا کے مدینہ سے شروع کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جا کے مسجد نبوی میں چند دن گزارے، وہاں سے عمرہ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ٹھیکیدار ہیں، ان کو اسلام کا نہیں پتا۔ سب سے بڑی بات افسوس کہ یہ اسلامک کنٹری کے اندر ان کو پتا نہیں ہے۔ میرا سب سے پہلا کویسچن میں دو پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہوں گا، اپنی لیگل ایجوکیشن کی وجہ سے اور ایک اوورسیز پاکستانی جو واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھا ہے، جو پہلے ہی روزانہ خون کے آنسو روتا ہے اپنی مادر ملت کی حالت پہ۔ وہ آج میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں آپ کے جو وہ سارے امیجز ہیں، وہ کس طریقے سے پاکستان پہ امپیکٹ اس کا ہوگا۔ اور اس وقت آپ کی ریاست، آپ نے پہلے بتایا ہے کہ ریاست کے حالات، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست میرا بلکہ کویسچن آپ سے بھی ہوگا، 22 کروڑ لوگوں سے بھی ہوگا، اسلام آباد میں بسنے والے لوگوں سے بھی ہوگا کہ ریاست کو چھوڑے، گورننس کہاں ہے، گورنمنٹ کہاں ہے؟ آج کون کو بتا رہا ہے کہ فیصلے کو کہاں سے آ رہے؟ ایک پیج کر کے دو اداروں کو، ایک جمہوریت کو، نیشنل اسمبلی کو، اور جو ایک ادارہ بچا تھا پاکستان کو، اس کو بھی گھسیٹ کے گند میں لے جا کے آج اس کو بھی بدنام ترین کر دیا گیا۔ کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے اس ملک کے بد نصیبی ہے، یہ المیہ ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ میں نے اس ملک کے عام آدمی کو آٹا، چاول، چینی، گھی، یعنی بنیادی ترین ضروریات زندگی کے لیے ہی ترستے، رینگتے اور سسکتے دیکھا ہے۔ وہ شاید اسی لیے افتخار عارف کا جو شعر ہے نا کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کرتے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کرتے۔ یہ ملک ہمارا مکان ہے، کرائے کا مکان عام آدمی کے لیے۔ یہ آج تک 73 سال میں یہ ملک اپنے باسیوں کے لیے گھر نہیں بن سکا۔ مکان اور گھر میں فرق ہوتا ہے۔ تازہ ترین بات یہ ہے کہ پاکستانی اشرافیہ، یہ رپورٹ ہے، ایک عالمی ادارے کی رپورٹ ہے کہ پاکستانی اشرافیہ 26 خرب روپے اپنی مراعات پہ خرچ کرتی۔ اسی لیے میں نے 25-26 سال پہلے میں پاکستان کی اشرافیہ کو بدماشیہ لکھتا تھا، اور بدماشیہ کوئی گندی گالی نہیں ہے۔ بدماش وہ ہوتا ہے جس کا معاش بد ہو۔ ہمارے حضور کا ہم پہ لعنت اس بات کی ہے، ہم پہ پھٹکار اس بات کی ہے کہ ہم جن لوگوں کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے قول دہراتے ہیں، ان پہ عمل نہیں کرتے۔ فرمان ہے آقا کا کہ جس معاشرے میں
کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ جمع ہو جائے تو یہ جان لو کہ لوگوں کی اکثریت بنیادی ضروریات سے محروم ہو گئی. یعنی کچھ لوگوں کے پاس اگر ضروریات سے بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار لوگ بنیادی ضروریات سے بھی محروم رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا.